حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو سکتے ہی نہیں ہو جب تک تم کیا نہ بن جاؤ، مومن نہ بن جاؤ۔ اس وقت تک مومن بننے تک تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب ہے نا کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں بنتی، ایمان کے بغیر آخرت نہیں بہتر ہو سکتی۔ آخرت بہتر ہونے کا یہی مطلب ہے نا کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ دو تو گھر ہے ہمیشہ کے، دو ہی تو مقام ہے ہمیشہ کے، تیسرا کوئی مقام ہے ہی نہیں آخرت میں۔ تو جو جہنم سے بچ جائے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، بہتر تو اس کی زندگی ہوگی نا۔ یہ جو جہنم میں جائے گا وہ بھی بہتر ہوگا؟ ہاں، جہنم میں جانے والا تو بہتر نہیں نہ ہوگا۔ وہ جہنم کی جو آگ ہے نا میرے بھائیو، دنیا کی آگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ۔ کتنے گنا زیادہ؟ 70 گنا زیادہ۔ دنیا کی آگ دیکھی آپ نے؟ کوئی نہیں دیکھی، کوئی نہیں دیکھی دنیا کی آگ۔ آپ نے یہ چولہے کی دیکھی ہے یا تندور کی دیکھی ہے؟ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے صرف۔ یا جب آپ کباب کو کاٹ کر اٹھا کر کھوڑی کو آگ لگا دیتے ہیں وہ دیکھی ہوگی آپ نے۔ اللہ کی قسم سے دنیا کی صرف یہ آگ نہیں ہے جس کو آپ دنیا کی آگ سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے بوائلر کا نام سنا ہے؟ بوائلر فیکٹریاں جو ہوتی ہیں نا بڑی بڑی، ان میں بوائلر لگے ہوتے ہیں۔ بوائلر بھاپ پیدا کرتے ہیں، حرارت پیدا کرتے ہیں۔ وہ جو بھاپ ہوتی ہے نا بوائلر کی، آگ جو ہوتی ہے حرارت اس کی، وہ پتہ نہیں کتنے سینٹی گریڈ درجے کی ہوتی ہے۔ وہ بھاپ، وہ حرارت، وہ گرمی، وہ آگ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پتھر کو پانی بنا دیتی ہے۔ پتھر کو کیا بنا دیتی ہے؟ پتھر کو پانی۔ نہیں آپ کو یقین آتا نا تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، پاکستان میں بے شمار سیمنٹ بنانے والی فیکٹری ہیں۔ سیمنٹ آپ استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں، یہ سیمنٹ کس سے بنتا ہے؟ پتھروں سے۔ کیسے بنتا ہے؟ اس پتھر کو یہ بوائلر کی ہیٹ دیتے ہیں اور یہ پتھر پانی کی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے، پانی کی طرح۔ ہم نے تو صرف سونے چاندی کو پانی کی طرح چلتا دیکھا ہوگا اس گھر والی آگ سے۔ یہ والی جو آگ ہے نا بوائلر کی، یہ پتھر کو پانی بنا دیتی ہے۔ جس طرح یہ سونے کو اور چاندی کو ہماری آگ پانی بناتی ہے، اس طرح وہ پتھر کو پانی بنا دیتی ہے۔ لوہے کو بھی پانی بنتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، لیکن پتھر کو پانی بنتا ہوا جو آگ پتھر کو پانی بنا، یہ پانی بناتے ہیں پہلے پتھر کا، پھر وہ جم جاتا ہے، پھر اس کو پیستے ہیں، پھر سیمنٹ بنتا ہے۔ چلے جاؤ کسی سیمنٹ فیکٹری میں، یہ بوائلر کی آگ جو پتھر کو پانی بنا دیتی ہے، اس آگ کا کبھی احساس اندازہ کیا آپ نے؟ یہ ہے دنیا کی آگ، یہ دنیا کی آگ ہے۔ ہم صرف تندور کی آگ کو اور چولہے کی آگ کو اور کوری کی آگ کو دنیا کی آگ سمجھے بیٹھے ہیں۔ دنیا کی آگ پتھر کو پانی بنا سکتی ہے، جو آگ پتھر کو پانی بنا دیتی ہے۔ ہم سے تو یہ گھر والی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں، ہم گھر والی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، تو جو آگ پتھر کو پانی بنا سکتی ہے وہ آگ اتنی سنگین ہوگی۔ اور جہنم کی آگ، اللہ کی قسم، یہ پتھر کو پانی بنانے والی آگ سے زیادہ 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اس میں جلنا جہنمیوں نے۔ پینے کے لیے پانی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا، ایک ذرہ پینے کے لیے پانی کا نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر وہاں کسی انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی سکون نہیں ملے گا وہاں۔
اور قسم اللہ کی وہاں کبھی موت بھی نہیں آئی. زندگی میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر امن سکون چین نہیں ہوگا. اور دنیا کی بوائلر کی آگ سے پتھر کو پانی بنانے والی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم آگ ہوگی جہنم کی. موت نہیں آئی وہاں پر. اللہ اکبر. پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنَ الْغِسْلِينَ. جہنمیوں کا لہو اور پیپ وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. کَالْمُهْلِ یغلی فی البطون. پگھلے ہوئے تانبے کی طرح, پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم. منہ کے قریب کرے گا پینے کے لیے, وہ ساری کی ساری منہ کا گوشت اس کی حرارت سے پگھل کر اس پیالے کے اندر گر جائے گا. ایک گھونٹ پیے گا, حلق سے لے کر اندر کھاتا سارا پیٹ اس کو گھوڑ کر اللہ کی قسم پخانے کے راستے باہر نکال دے گا. وہ ایک گھونٹ ہر شے کو اڑا کر نکال دے گا. اس جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ ہے بہتری. اور پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ ایمان کے بغیر نہیں ہونی. میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے آپ کو یقین آ جائے گا. اگر اللہ رب العالمین ساری دنیا کے خزانے سونا چاندی پاؤنڈ ڈالر یورو ریال ساری دنیا کی دولت ایک بندے کو دے دے, رب ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ساری دولت ایک بندے کو دے دے, مثال دے رہا ہوں, اور وہ بندہ اس ساری دنیا کی دولت کو خرچ کر کے مسجدیں بنا دے, مدرسے بنا دے, یتیم خانے بنا دے, ہسپتال بنا دے, بیواؤں کے وظیفے لگا دے, کسی بندے کو بھوکا نہ رہنے دے, کسی کو غریب نہ رہنے دے, پوری دنیا کے انسانوں کو ان کی فلاح و بہبود کے نیک سے نیک اچھے سے اچھے کاموں میں ساری دنیا کی دولت خرچ کر دے. 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوا تو اتنی دولت سے مسجدیں مدرسے اچھے کام کر کے آخرت بن جائے گی, جنت کی آگ سے بچ جائے گا, جنت مل جائے گی. خرچ کتنا کچھ کیا اس نے, ساری دنیا کی دولت خرچ کر دی. پیدا کرنے والے کی قسم نہیں بڑھنی آخرت, نہیں بہتر ہونی وہ زندگی اگر ایمان پاس نہیں ہے. وہ ایک ہی چیز ہے دنیا میں, ایمان, جو زندگی کو کیا کر سکتی ہے, بہتر بنا سکتی ہے. اور میں اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, مبالغہ نہیں کر رہا. 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے وہ اس ایمان کی الف اور بے کو بھی قسم اللہ کی نہیں جانتے. ان کو ایمان کی الف بے بھی نہیں آتی, ایمان کا سرے سے پتہ ہی نہیں, ایمان کا شعور ہی نہیں, ان کو ایمان کی سمجھ ہی نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے. میں ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا, میں سکھوں کی نہیں کر رہا, میں یہودیوں عیسائیوں کی نہیں کر رہا, میں کمیونسٹوں بدھ متوں کی نہیں کر رہا. قسم اللہ کی کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنے والے ایک ہی چیز ہے دنیا میں جو انسانوں کی آخرت کو سنوار سکتی ہے, بہتر بنا سکتی ہے ہمیشہ والی زندگی کو, وہ ایمان ہے. اور مسلمانوں کو اللہ کی قسم ایمان کی ہے, بے بھی نہیں آتی آج تک. آپ کہیں گے یہ بات پہلی بات سے بھی بڑی کر دیا, ہم نے اتنی بڑی بڑی باتیں تو آج تک زندگی میں سنی نہیں. ہاں میرے بھائیوں,
بات بڑی ہے لیکن اللہ کی قسم غلط نہیں ہے، کچی نہیں ہے، اس کی میں دلیل دیتا ہوں، ثبوت بھی دیتا ہوں، ابھی آپ کو یقین آ جائے گا، ابھی نہیں آنا یقین، ابھی میری فوراً سن کر نہیں آئے گا یقین آپ کو، لیکن وضاحت کروں گا یقین آ جائے گا آپ کو کہ میں نے غلط نہیں کہا۔ آپ اتنا بتا دیں مجھے، جس شخص کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کہتے کس کو ہے، ایمان ہوتا کیا ہے، وہ مومن بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو مومن نہ بن سکے تو پھر آخرت بہتر ہو جائے گی؟ جن کو آج تک یہ نہیں پتا چلا ایمان کیا ہوتا ہے، انہوں نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتائیں آپ، کیا کیا انہوں نے؟ کیا محنت کی؟ کیا انہوں نے کوشش کی آخرت کو بہتر بنانے کی؟ ان کو تو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ ایمان کہتے ہیں کس کو ہے، ایمان ہوتا کیا ہے؟ آج میں نے آپ کو ایمان پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ کسی نے نہیں پڑھایا آج تک آپ کو، دیانتداری سے کہتے پڑھا ہوا اس طرح کسی نے پڑھایا۔ مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ یہ کنجر کے نوجوان جو ہے نا، ان کو دین سے بڑی محبت ہے۔ تین نظریے ہیں ایمان کے حقیقت کے بارے میں مسلمانوں میں، کافروں میں نہیں۔ مسلمانوں میں کتنے نظریے؟ ایمان کیا ہے اس کے بارے میں تین نظریے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں میں، مسلمانوں میں، مولویوں میں، دینداروں میں، عالموں میں، علاماؤں میں، فقیہوں میں تین نظریے ہیں، اور پیدا کرنے والے کی قسم ہے تینوں ہی غلط ہے، تینوں ہی غلط ہیں، قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ جن کو یہ ایمان سمجھتے ہیں نا، دنیا کے 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اللہ کی قسم وہ ایمان ہے ہی نہیں، وہ ایمان ہی نہیں ہے جن کو یہ ایمان سمجھے بیٹھے۔ میں نے کہا مسلمانوں میں پائے جانے والے ایمان کے بارے میں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، تین نظریے ہیں، اور تینوں قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ تینوں نظریوں تھوڑا تھوڑا میں بتاؤں گا آپ کو، اور کس آیت کے اور کس حدیث کے خلاف ہے ایک ایک بتاؤں گا انشاءاللہ، زیادہ نہیں لمبا کروں گا۔ پہلا نظریہ یہ ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینا نوجوانوں، زندگی بھر آپ کو فائدہ دے گی، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گی۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ بندہ دل سے یہ یقین کر لے کہ اسلام اللہ کا برحق دین ہے، دل سے تصدیق کر دے اسلام کے سچا ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی، تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، کوئی اس کا ایمان کے ساتھ دخل نہیں ہے اقرار کا، عمل اس کے جیسے مرضی ہوں ان کا بھی ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ صرف دل سے تصدیق کرنے کا، دل میں یقین کرنے کا پیدا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کا دین سچا ہے۔ بس جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا، دل سے اس نے تصدیق کر ڈالی، وہ بندہ کیا بن گیا؟ مومن۔ یہ جو میں نے بات کہی ہے نا، یہ میری بات نہیں ہے، نہ میں کسی پر الزام لگا رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی شرح ہے فیض الباری، عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے، بہت بڑے عالم نے لکھی ہے، فیض الباری شرح صحیح البخاری، اس کی عبارت کا ترجمہ کیا میں نے۔ ایمان کی وہ تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ ان یصدق الرسول
بجمیع ما جاء به الرسول وان لم یقر بلسانه، ایمان ہی ہوتا ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ جو کچھ رسول لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے، زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو وہ کیا ہے؟ مومن۔ اسی نظریے کی بنیاد پر ایک بہت بڑے بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر سوا، ابلیس کا اور ابو بکر کا ایمان ایک برابر ہے۔ جتنا بڑا ایماندار ابو بکر ہے اتنا بڑا ایماندار ابلیس ہے۔ کیوں؟ بھئی ابو بکر کے دل میں بھی یقین ہے اسلام پر حق ہے، اور شیطان بھی تصدیق کرتا ہے دل سے کہ اسلام اللہ کا برحق دین ہے۔ تو جب دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے تو دونوں تصدیق کرتے ہیں تو ایمان برابر ہو گیا۔ اس کے اندر بھی تصدیق موجود ہے، اس کے اندر بھی تصدیق ہے۔ یہ کسی جائز کی بات یا کافر کی بات نہیں، مسلمانوں کے بزرگ کی بات سنا رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ اس بزرگ سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں یہ نظریہ غلط ہے کہ بندہ دل سے یقین کر لے، دل سے تصدیق کر دے اسلام کے برحق ہونے کی تو مومن بن جاتا ہے۔ قسم اللہ کی یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ایک آیت صرف سناتا ہوں آپ کو، یہ سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی دنیا میں، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی سوچ، فکر، خیالات، نظریات نہیں، وہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا حق اور سچ ہے۔ یہودیوں کو یہ یقین ہے اس بات پر، عیسائیوں کو بھی یقین ہے، وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کا اترا ہوا سچا اور برحق دین ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے 114 نمبر آیت سورہ، اور دوسری آیت بھی سنا دیتا ہوں، سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، او مسلمانوں، گنجڑ والوں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسلام کو اور رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کبھی کسی بندے کو دنیا میں اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوا؟ ہاں؟ اگر کسی بندے کو بیٹوں کے بیٹا ہونے میں شک ہو جائے تو دنیا کا نظام چل سکتا ہے؟ ہاں؟ اللہ کہتے ہیں قرآن میں اہل کتاب کو جس طرح اپنے بیٹوں کے بیٹا ہونے پر یقین ہے نا، ایسے ہی اسلام کی اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں یقین ہے۔ اچھا، وہی ہے رب العالمین کی اور لکھی ہے قرآن میں، اس سے بڑی اور سچی گواہی کوئی ہوگی کائنات میں؟ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ان کے دل میں یقین ہے کہ نہیں اسلام سچا دین ہے، محمد اللہ کے آخری نبی ہے، یقین ہے کہ نہیں؟ تو پھر مومن بن گئے، ان کو مومن مان لینا چاہیے، یہودیوں کو عیسائیوں کو کیوں جی مان لینا چاہیے نا؟ نہیں، یقین تو ہے ان کے اندر، ہے کہ نہیں؟ قرآن گواہ ہے، رب کی گواہی ہے کہ ان کے دل میں یقین ہے۔ تو اگر اکیلا یقین کرنے سے بندہ مومن بن جاتا تو پھر یہودی عیسائی مومن بنتے کہ نہیں بنتے؟ لیکن کوئی ان کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب یہ مومن نہیں ہے یقین کے باوجود، تو پھر ثابت کیا ہوا کہ یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ بندہ صرف دل کے یقین سے کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ دوسرا نظریہ سنیں، میں نے کہا تین ہے ایمان کے بارے میں مسلمانوں کے، اور تینوں ہی غلط ہے، قرآن کے بھی حدیث کے بھی خلاف۔ یہ ہے ایمان مسلمانوں کے۔ دوسرا نظریہ، یہ ہماری اکثر عوام کا ہے۔ یہ جو پہلا نظریہ نا، یہ مسلمانوں کے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے۔ دوسرا عوام کا ہے، اکثریت کا۔ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو آپ پکے گھڑے مچھے چھوٹے لا کے موچے پا کے پکے مسلمان۔ کیا کرنے سے؟ کلمہ پڑھ لینے سے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو،
دل میں جو مرضی ہو، عمل جیسے مرضی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس کلمہ پڑھ لو تو آپ کیا بن گئے؟ مومن۔ میرے بھائیوں یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ چلیں 2 آیتوں کا حوالہ دے دیتا ہوں یہاں، سورہ نور کی 47 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے کہا غور سے سننا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، لوگ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، سرے سے ایمان والے ہیں ہی نہیں، کروڑ کہیں گے آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا، ایمان والے نہیں۔ اگر یہ آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا یہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ہاں اللہ کہتے ہیں ایمان والے نہیں۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن بن جاتا ہوتا تو اللہ انکار کرتے اس کا؟ شروع قرآن میں نہیں لکھا یار